السلام علیکم۔ PCOS یعنی پولیسسٹک انڈا دانی یا اوورین سنڈروم خواتین کے لیے ایک ڈرا دینے والا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین بنانے کا فعل اور خون کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں۔ اس بیماری کے باعث تولیدی نظام کا فعل بھی متاثر ہوتا ہے، جو کہ بانجھ پن کا ایک بڑا سبب بنتا ہے۔ ان خواتین میں انسولین معمول کے مطابق بنتی ہے یا بہت زیادہ بنتی ہے، لیکن اس کے استعمال کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کی تھوڑی مزید تعریف کرتے ہیں۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ انڈے دانی میں بہت سی چھوٹی چھوٹی پانی سے بھری ہوئی تھیلیاں بن جاتی ہیں، جو کہ انڈے کے بننے کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور یہی پیچیدہ سی خرابی PCOS یا پولیسسٹک اوورین سنڈروم کہلاتی ہے۔ اس کیفیت میں انڈے دانی بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ سائز کے لحاظ سے حجم میں بڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے باہر کے رخ غیر معمولی تعداد میں ننھی منھی مایا سے بھری تھیلیاں یعنی سسٹ ابھر آتی ہیں، جن سے کہ انڈے بننے کے عمل میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق کسی بھی آبادی کی تقریباً 25% خواتین میں PCOS سنڈروم کی علامات یا کیفیت پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر وہ خواتین جو کہ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات استعمال کرتی رہی ہوں، ان میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، جو کہ اصل میں سسٹ نہیں ہوتی۔ یہ پانی بھری تھیلیاں خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات کے بند کرتے ہی کچھ عرصے میں خود ہی غائب ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کیفیت PCOS بیماری نہیں ہوتی۔ بس ایسی خواتین بانجھ پن کا لیبل لگنے سے بچ جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ خواتین کی بیضہ دانی میں مایا سے بھری ننھی منھی تھیلیاں جو ہوتی ہیں، ان تھیلیوں میں کچے انڈوں کے پختہ ہونے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے، مگر ہر مہینے ایک ہی بیضہ پختہ ہو پاتا ہے۔ اس کے پختہ ہوتے ہی تھیلی پھٹ جاتی ہے اور یہ مایا سے باہر نکل کر باراوری کے لیے اپنے نئے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، اور فیلوپین ٹیوب کے ذریعے سے یہ رحم تک پہنچتا ہے۔ بیضہ دانی میں فوراً ہی ایک نئے انڈے کی پختگی کے لیے دوبارہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اور باراوری نہ ہونے کی صورت میں ماہانہ نظام شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس بیماری میں یہ عمل شروع نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے خواتین کا ماہانہ نظام متاثر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ بہت سی بیماریوں کے بارے میں محققین کو ابھی علم نہیں ہو سکا کہ ان کے پیدا ہونے کے اصل اسباب کیا ہیں۔ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ بیماری کچھ خاندانوں میں موروثی طور پر نسل در نسل چند خواتین میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ نقص شدہ جین موروثی طور پر ان میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر موروثی طور پر حامل خواتین کو ذیابیطس کا عارضہ لاحق ہو جائے یا کسی اور نامعلوم محرک کی وجہ سے اس بیماری کے پیدا کرنے کو تحریک ملے، تو بیضہ دانی میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قدرت کا یہ عجیب نظام ہے کہ اس بیماری کا جین جب نر بچوں میں منتقل ہوتا ہے تو بالغ ہونے پر ان کے اندر سپرم پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ مکمل گنجے ہو جاتے ہیں۔ طبی محققین کا خیال ہے کہ وہ مستقبل میں ایسی جین کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے جنہیں کہ بائیو انجینئرنگ کے عمل سے صحت مند کیا جا سکے گا، تاکہ مرد گنجا ہونے سے اور خواتین بے اولاد ہونے سے بچ جائیں۔ تمام کی تمام وہ خواتین یا مرد جن میں اس بیماری کے نقص شدہ جین کا علم ہو جاتا ہے، وہ سب کے سب بے اولاد یا سب کے سب گنجے نہیں ہو جاتے۔ ان میں سے صرف انہی میں یہ بیماری ابھرتی ہے جنہیں تحقیق پیدا کرنے والے کسی محرک سے واسطہ پڑ جائے،
یعنی انہیں ذیابیطس ٹائپ 2 ہو جائے، یا جن کا موٹاپا جین میں پیدائشی نقص کے باعث غیر معمولی ہو، یا جن کے پیٹ کے آس پاس گوشت کی تہیں بن گئی ہوں۔ البتہ ایک بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ایسی خواتین جن میں اس کے پیٹ کے ارد گرد گوشت کی تہیں بن چکی ہوں، اگر ان کو کسی طرح سے ہٹا دیا جائے یا ان کا موٹاپا کم کر دیا جائے تو وہ ماں بن جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے بچاؤ کی طرف۔ اپنے آپ کو موٹاپے سے بچانا کافی حد تک بے اولاد یا گنجا پن ہونے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، ذیابیطس سے بچنے کے لیے موٹاپے اور سر کی چوٹ سے بچنا اور کم میٹھا کھانا اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دیگر ہدایات پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ جن 2 شادی کے خواہش مند افراد کے دونوں طرف کے خاندانوں میں اگر بے اولاد رہنے، ذیابیطس ہونے یا گنجا پن اور ذہنی عوارض کی ہسٹری ہو، ان میں ایک دوسرے کو شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بے اولاد رہنے، گنجا پن ہونے، شوگر ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح ناشتے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے تیز قدموں کے ساتھ واک کرنا یا رننگ کرنا بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں تھوڑی علامات کی بات کرتے ہیں۔ اس میں مردانہ ہارمون اینڈروجن کا بڑھ جانا پایا جاتا ہے، حیض کا بہت کم آنا یا صرف حیض کا دھبا پڑنا، اس کو اولیگومینوریا بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض عورتوں میں حیض کا کم اور کبھی کبھار آنا۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کے چہرے اور بدن پر بالوں کے نہ ہونے والی جگہ یعنی سینے، کمر اور پیٹ پر بال اگنا، اور خاص طور پر ناف کے پاس اوپر سے نیچے کے رخ بال ابھرنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ گنج پن اور بالوں کے باریک ہونے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ گردن، بازو، رانوں یا سینے پر کالے یا براؤن دھبے ہونے لگتے ہیں، یہ انسولین کی مزاحمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ سوتے میں سانس رکنا یا خراٹے آنا، جلد کا چکنا یا خشک رہنا، چہرے پر دانے یا ایکنی کا پیدا ہوتے رہنا، پیڑوں میں درد رہنا۔ اس کے علاوہ جن لڑکیوں کے بدن میں قدرتی طور پر غذا سے شکر کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو یہ موٹی ہوتی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی بیضہ دانی میں چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ PCO سنڈروم یعنی اس کیفیت میں زیادہ دخل موروثی طور پر منتقل ہونے والی جین کی بدولت انسانی بدن میں ہونے والی اندرونی تبدیلیوں کا ہے، جن میں نمایاں یہ ہے یعنی کہ بلوغت سے کافی قبل ہارمون کا بڑھ جانا بلوغت میں اسقاط حمل کا باعث بنتا ہے۔ خواتین میں مردانہ ہارمون اینڈروجن کا بڑھ جانا، جس کی ایک وجہ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات کا بے تشخیصی غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ خواتین میں خون میں پروٹین کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس لیے تولید سے متعلق ہارمون اپنی کارکردگی پورے طور پر انجام نہیں دے پاتا۔ تشخیص سے متعلق خود کسی قسم کے فضول ٹیسٹ نہیں کروانے چاہیے، کیونکہ ایک ماہر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور وہی ان کو بعد میں صحیح طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے۔ عام طور پر کچھ علامتیں تشخیص کے لیے میں بتاتا ہوں۔ عموماً مرض کی حامل خواتین کی ماہواری بے قاعدہ ہوتی ہے اور ان میں موٹاپا پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کی حامل لڑکیوں اور نوجوان خواتین کو حیض کے دوران تکلیف اور بدن میں مختلف جگہ درد بھی پایا جاتا ہے، جبکہ اس مرض کی حامل بڑی عمر کی خواتین کو حیض کی تکالیف کے ساتھ ذیابیطس یا بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ میں بیضہ دانی کی سطح پر 10 سے 15 ابھار بننے کا علم ہو جاتا ہے، لیکن بیضہ دانی کے درمیان میں کوئی پانی بھرا سسٹ ابھار نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں شاذ و نادر 10 ملی میٹر حجم کے کچے انڈے دکھائی دیتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ اور مریضہ کی شخصیت اور ہسٹری کے ساتھ اس کے خون کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ علاج شروع کرنے سے پہلے بیماری کی حتمی طور پر تشخیص کی جا سکے۔ یہ ٹیسٹ ہارمون ٹیسٹ کہلاتے ہیں،
جو کہ کسی بھی مستند لیبارٹری سے آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کچھ پیچیدگیاں اور خطرات بھی ہوتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا خواتین کو دل کی تکلیف کے ساتھ فالج، ہارٹ فیل ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ انہیں رحم کے اندر کا کینسر بھی ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ طب جدید کے علاج کے بعد بھی جو خواتین ماں نہ بن سکے انہیں چاہیے کہ وہ متبادل طب کے مستند معالجین سے ضرور رابطہ کریں۔ اس سلسلے میں تفصیلی علامات لینے کے بعد دوا کے خواص کی مطابقت پر دوا دینی چاہیے۔ آپ جب تک کسی نتیجے پر پہنچ سکے اس وقت تک ابتدائی طبی امداد کے طور پر کچھ ادویات ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں، جن کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ کیفیت میں کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکیں گی اور پی سی اوز کا مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اس میں کمبینیشن کے سلسلے میں ایک دو کمبینیشن استعمال ہوتے ہیں جو R38 اور R39 کہلاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ریکوک کے نمبر ہیں R38 اور R39۔ ان کو جب آپ استعمال کریں گے یہ بھی خاطر خواہ فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ ادویات اور بھی ہیں جن کے میں نام یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں۔ مرض کے حساب سے ان کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اچھا نتیجہ ثابت ہوتا ہے، جن میں کونیم، ایپس، آیوڈیم، سلیشیا اور ارجنٹم نائٹریکم، آرم میور نائٹرونیٹم، گریفائڈس، کالوسنتھ، کریازوٹ، ریسٹاکس اور آرسینکم ہیں۔ انشاءاللہ انہی ادویات میں کیس سالو ہو جاتے ہیں اور مریض کو مکمل شفا مل جایا کرتی ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جہاں پر بات کی سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے شیئر کرنے سے آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔